فروری 1979 کا اسلامی انقلاب 20ویں صدی کے اہم واقعات میں سے ایک تھا۔ اس میں ایران کے اس وقت کے حکمران شاہ رضا پہلوی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 40 برسوں میں یہ ملک کیسے تبدیل ہوا۔ روحانی پیشوا اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی جب پیرس سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد 1979 میں تہران واپس آتے ہیں تو اس وقت ایران کی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک ایران کی آبادی دگنے اضافے کے ساتھ 8 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ آیت اللہ خمینی کی جانب سے ایک نئی شیعہ مسلم نسل پیدا کرنے کی ہدایت آبادی میں اضافے کا سبب بنی، جس سے انقلاب کے فوری بعد ملک بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لیکن 1980 کی دہائی کے آخری برسوں میں عراق جنگ کے بعد حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑی اور بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام لانا پڑا۔ تاہم ملک کی عمر رسیدہ آبادی اور قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر 2010 میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ صدر محمود احمد نیاد نے برتھ کنٹرول پالیسیوں اور حکومت پر تنقید کی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی حمایت سے خاندانی منصوبہ بندی کی پروگرامز پر پابندی عائد کر دی۔ ملک کے اہم شہروں میں بڑھتی آبادی پر توجہ مرکوز رکھی گئی۔ 1980 میں صرف 2 شہروں کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ اب ایسے شہروں کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ دارالحکومت تہران کی شہری آبادی 1970 میں 50 لاکھ تھی، جو 1980 میں بڑھ کر 75 لاکھ تک پہنچ گئی اور اب وہاں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ ایران کی بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ جنگی نتائج اور بین الاقوامی پابندیوں کا ملک کے وسائل پر گہرا اثر پڑا۔ 1984 ایک بنجر ملک جو تیل کی برآمدات پر انحصار کرتا تھا، ایران میں گزشتہ 4 دہائیوں میں حالات بد سے بدتر ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ 1976 میں ایران کی فی کس قومی آمدن 200 امریکی ڈالر تھی، جو 2017 میں 6,900 امریکی ڈالر رہ گئی۔ اسی دوران ترکی، جس کی آبادی بالکل اسی طرح اضافہ ہو رہا تھا، فی کس قومی آمدنی 3 گنا بڑھ گئی۔ ایران کے قومی خزانے میں یہ تبدیلیاں تیل کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے رونما ہوئی۔ ایران اور عراق جنگ کے دوران تیل کی صنعت کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا گہرا اثر ملک کی معیشت پہ ہوا۔ آج ایران کی اہم برآمدات میں تیل اور اس سے متعلقہ اشیاء شامل ہیں، جبکہ درآمدات میں زیادہ تر کھانے پینے کا سامان شامل ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمت میں اجرت کے مقابلے خاصا اضافہ ہوا ہے۔ 1978 میں کم از کم اجرت سے بھی آپ گائے کا 74 کلو گوشت خرید سکتے تھے، مگر موجودہ دور میں آپ صرف 10 کلو گوشت ہی خرید سکتے ہیں۔ آج کل ایران کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے زیادہ تر نوجوان طبقے کو متاثر کیا ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 30% تک جا پہنچی تھی۔ 40 برس کے مقابلے میں ایران اب ایک انتہائی خشک ملک بن چکا ہے اور اس کے پانی کے وسائل کی صورتحال خطرناک ہے۔ اوسط سالانہ بارش 228 ملی میٹر ہے، جو کہ عالمی اوسط کا 5واں حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ملک میں 90% پانی کو زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عالمی سطح پر یہ شرح 69% ہے۔ مغربی آذربائیجان کے علاقے میں بارشوں میں تیزی سے کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں موجود دنیا کی نمک کی بڑی جھیلوں میں شمار جھیل ارمیا سکڑ کر رہ گئی ہے۔ ملک کے بڑھتے ہوئے شہروں کے مطالبے ایران میں پانی کی فراہمی کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ایران کے تیسرے بڑے شہر اصفہان میں بہنے والا دریا بھی خشک ہو چکا ہے۔ 1979 کے بعد ملک میں شادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، لیکن 2009 کے بعد اس میں آہستہ آہستہ کمی ہوئی۔ اس طرح 1978 کے بعد سے طلاق کی شرح میں بھی کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ 1970 سے لے کر اب تک خواتین کی تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن افرادی قوت میں ان کا کردار ابھی بھی بہت کم ہے۔ 1978 میں صرف 2.9% خواتین یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی، جبکہ 2016 میں ان کی تعداد 65.5% تک پہنچ گئی۔ لیکن گزشتہ 40 برسوں میں جہاں یونیورسٹی میں داخلے لینے والے مرد و خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، وہیں مردوں کے مقابلے میں خواتین میں بھی بے روزگاری دگنی ہوئی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ملک بھر میں سینما گھروں میں بھی کمی آئی ہے۔ گزشتہ
40 वर्षों में सिनेमाघरों में जाने की सहूलत में भी तब्दीली आई है। एक अंदाजे के मुताबिक इनकलाब से कबल मुल्क भर में तकरीबन 450 सिनेमा थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को के मुताबिक 2015 में मुल्क में सिर्फ 380 सिनेमा घर थे। अगर बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जहां पहले हर 80,000 अफराद के लिए एक सिनेमा मौजूद था, अब वहां 2,08,000 लोगों के लिए एक सिनेमा घर है। बिल्कुल इसी तरह 1980 में हर किताब के नुस्खे की औसतन 7,000 कापियां छापी जाती थी, जबकि हालिया बरसों में ये तादाद सिर्फ 200 तक महदूद रह गई है।